رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ سورۃ بقرہ 155 میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَیْءٍ کسی بھی چیز سے، من الخوف ڈر سے، والجوع بھوک سے، والنقص من الاموال اور مال کے نقصان سے، والانفس اور جان سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہاں بہت ہی پیارا لفظ ہے بِشَیْءٍ، یعنی کہ کسی ایک چیز سے، ساری چیزوں سے نہیں، کسی ایک چیز سے، من الخوف ڈر سے، والجوع بھوک یعنی کہ روزے سے، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان سے کہ جیسے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے اس سے، اور من الاموال زکوٰۃ سے کہ کون زکوٰۃ دیتا ہے کون نہیں، اور والانفس اور آپ کی ہماری بیماریوں میں، اور والثمرات اور اولاد سے، اور خوشخبری سنا دو وبشر الصابرین صبر والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو صرف اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ اگر وہ دل میں ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ہم 70 سال 60 سال 50 سال ہماری زندگی ہی کتنی ہے، ہم کتنے کو اعمال کر سکتے ہیں، یہ اللہ پاک ہی ہمیں اپنی رحمت سے معاف کریں گے، کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہی وہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کی اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ رب کی طرف سے ان پر صلوات یعنی کہ مہربانیاں ہیں، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ہمیں ہدایت آئے گی کیسے؟ ہدایت قرآن مجید میں ہے۔ ہم رمضان میں 4-5 قرآن مجید ختم کرتے ہیں، جی ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، ہوتا ہے ثواب 70 گنا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سوچ کر سمجھ کر اس کا مطلب دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں کس قدر اجر ملے گا۔ تو وہ یہی ہے کہ اس میں یہ جب لوگ، یہ کیسی بات ہے کہ اس کو لوگوں نے رکھا ہوا ہے جن کے مرنے کے بعد کھولتے ہیں، حالانکہ یہ ہدایت کی بک عمل کرنے والی چیز ہے زندگی میں۔ اس میں ہمارے بمشکل 5 یا 6 پیج ایسے ہیں جس میں نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، باقی یہ آپ کی اور میری زندگی پر ہے۔ اس میں ساری اللہ پاک نے وہی باتیں بتائی ہیں جن پر ہم نے عمل کر کے نیک ہدایت پانی ہے، نیک رستہ دیکھنا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں، اسی لیے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ بھی چلو جو بھی کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے کوشش کریں، آج سے ہی کوشش کرنی شروع کر دیں، کیونکہ اللہ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کی جو آیات اتاری ہوئی ہے وہ روشن باتیں اور ہدایت ہے، وہ جب اس میں چھپی کی چھپی رہیں گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو پھر ہم یہ کیونکہ یہ واضح کتاب ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہم نے کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے، امامت دی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، سب کا ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کو آپ جہاں سے بھی جس بھی آیت سے شروع کریں گے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کوشش تو کریں، آپ ارادہ تو کریں اور اس کو سمجھنے کا، تو پھر دیکھیے کس قدر خیر ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے، آمین یا الہی آمین۔